ابراہیم حیدری کے ساحل کے قریب مچھیروں کی ایک بستی تھی اور اس پوری بستی کا ذریعہ معاش ماہی گیری تھا۔ ناجو نے جب اس بستی میں آنکھ کھولی تو اس کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے امی کی جگہ پھپھو کو دیکھا تھا۔ گھر میں کوئی بھی اس کی امی کا نام لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ کبھی دوسرے بچوں کی ماؤں کو دیکھ کر گھر آ کر اپنی امی کے متعلق سوال پوچھتی تو انتہائی ناگواری کے ساتھ اسے جھاڑ دیا جاتا۔ اس کی پھوپھو جمیلہ اسے کتنی بار یہ باتیں سمجھا چکی تھیں کہ امی کا ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرنا، لیکن چونکہ وہ بچی تھی اور جب دوسروں کی ماؤں کو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوا دیکھتی تو اپنے اندر اٹھتے سوالوں کو نہ روک پاتی۔ اس کے والد ایک مچھیرے تھے جو سمندر میں کئی کئی دن تک اپنا رزق تلاش کرتے ہوئے لوٹتے تھے۔ وہ فطرتاً کم گو تھے یا اپنی بیوی کے جانے کے بعد ایسے ہو گئے تھے، اس کی سمجھ میں کبھی نہ آتا۔ دادا اس کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور دادی اس کی پیدائش کے بعد۔ پھپھو نے اس کی امی کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد ناجو کو اپنی گود میں لے لیا اور چپ چاپ اس کی پرورش کرنے لگیں۔ وہ خود بھی دکھوں کاری تھیں، شادی ہو کر گھر گئیں تو بیوہ ہو کر لوٹ آئیں۔ مچھیروں کی بستی میں بیٹیوں کو بیانا آسان کام نہ تھا۔ یہاں حالات بالکل کسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کی فصل پکنے اور منڈیوں میں بیچ کر پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد ان کے گھروں میں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہوتے ہیں، اسی طرح مچھیروں کی زندگی میں بھی مچھلی کو بیچنے کے بعد حاصل ہونے والی رقم سے ہی بیٹی بیاہی جاتی تھی۔ لیکن اپنے بیٹے سلیم کی ہمت اور دن رات کی محنت نے انہیں اس قابل کر ڈالا کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی بیٹی جمیلہ کو اگلے گھر بیاہ سکیں۔ لیکن ایک ماہ بعد ہی بیٹی کی بیوگی نے ان پر جیسے قیامت ہی توڑ ڈالی۔ والدہ نے اپنی جوان بیٹی کے اس غم اور بستی میں پھیلی اس کی نحوست کے چرچوں کو بڑے دل گردے سے سہا اور برداشت کرتی چلی گئیں۔ سسرال والوں نے اس کا جہیز بھی واپس نہ کیا اور نہ ہی حق مہر کی رقم دی۔ ان کے بیٹے سلیم نے بولنا چاہا تو والدین نے انہیں چپ کرا دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ تنازع ان کے بیٹے کو کہیں شدید نقصان پہنچا دے۔ پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سلیم کی شادی کی، لیکن بیٹے کی شادی بھی انہیں راس نہ آئی اور ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ ان کی بہو نہایت نکچڑی اور کام چور تھی۔ شروع میں تو گھر والے یہ سوچتے رہے کہ نئی نویلی دلہن ہے اس لیے بھاگ بھاگ کر والدین کے گھر جاتی ہے، لیکن شادی کے سال بعد بھی بہو کا یہی طریقہ رہا تو وہ بے حد پریشان ہو گئیں۔ وہ روایتی ساس نہ تھیں، اپنی جوان بیٹی کا غم دیکھ کر بیٹھی تھیں، اس لیے وہ اپنی بہو کے لیے سخت مزاجی پیدا ہی نہ کر پائیں۔ اسی وجہ سے جب وہ میکے جاتی تو کئی دن تک سسرال واپس نہ آتی، لیکن جب وہ امید سے ہوئی تو اس کی ساس نے اسے میکے جانے سے روکا، لیکن وہ نہ رکی، بلکہ اسے اس روک ٹوک سے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ اور پھر اچانک انہیں حمل ضائع ہونے کی خبر ملی۔ وہ بہو سے ملنے اس کے میکے گئیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ وہاں کسی کے چہرے پر کوئی پریشانی ظاہر ہی نہ ہو رہی تھی، بلکہ گول مول باتیں کر کے جان چھڑائی جا رہی تھی۔ ان کی والدہ روتے ہوئے گھر آ گئیں اور اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے صبر کر گئیں۔ 2 ماہ میکے رہنے کے بعد بہو گھر آئی اور پھر 1 ماہ بعد ہی پتہ چلا کہ وہ پھر سے حمل سے ہے۔ اس کے بعد وہ میکے جانے کے لیے پر تولنے لگی، لیکن اس بار ان کی ساس نے روایتی انداز اختیار کرتے ہوئے بہو کو میکے جانے سے روک دیا تو اس نے اپنے خاوند کو روتے ہوئے اپنی مٹھی میں کر لیا۔ سلیم چونکہ اپنی بیوی کی خوبصورتی سے بے حد متاثر تھا، اس نے اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے میکے جانے کی اجازت دے ڈالی۔ ماں نے جب اسے تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو غصے میں آ گئیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی بدتمیزی ہوتی سلیم گھر داخل ہوا۔ جب سلیم نے اس کے کپڑوں سے بھرا بیگ اٹھایا تو والدہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، لیکن بہو کی جگہ اس بار بیٹے کو بولتے دیکھ کر ماں حیران رہ گئی۔ سلیم نے 2 ٹوک لہجے میں کہا کہ امی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، سفر سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر سے نکل گیا۔ ان کی بیٹی بھی ان کی طرح صابری تھی، اس نے بھی کبھی روایتی نند والا رشتہ نبھاتے ہوئے کبھی بھی بھابھی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کیا تھا۔ وقت اسی خاموشی اور سادگی سے گزرتا جا رہا تھا کہ دوسرے حمل کے ضائع ہونے کی خبر بھی جب والدہ کے کانوں میں پڑی تو وہ تڑپ اٹھی اور اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ سلیم بھی اس غم سے نڈھال تھا۔ اس کے ساتھ جن دوستوں کی شادیاں ہوئی تھیں وہ ایک بچے کے باپ بن گئے تھے۔ یہ سوچیں سلیم کو اب مارنے لگیں تو دوسری طرف اس کی والدہ اوپر تلے بیٹے کی اولاد کا یوں ختم ہو جانا برداشت نہ کر پا رہی تھیں۔ انہوں نے سلیم کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ بہو کو اب مزید میکے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی جب تک وہ یہاں بچہ پیدا نہیں کر لیتی۔ ماں کے اس فیصلے سے اس بار سلیم نے بھی اتفاق کیا۔
سچ تو یہ تھا کہ وہ بھی بیوی کے بار بار منہ اٹھا کے میکے جانے اور پھر اس کو وہاں سے لانے پر کوئی خاص خوش نہ ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح اس کے کاروبار پر اثر پڑتا تھا، اور دوسرا وہ یہ بات اکثر سوچتا کہ اس کی بیوی آخر اپنے خاوند کی بجائے میکے میں رہنا کیوں پسند کرتی ہے، اس میں اسے اپنی بیویوں والی کوئی ادا نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن وہ یہ باتیں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتا تھا، اور نہ ہی وہ باہر اپنے کسی دوست سے یہ ساری باتیں ڈسکس کر سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کے گھر کی عورت کا معاملہ تھا۔ ان سوچوں سے بچنے کے لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت سمندر پر گزارتا تھا، لیکن یہ سوچیں اس کا وہاں پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ اس بار جب وہ اپنی بیوی کو میکے لینے گیا تو وہ آنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی، اور یہ بات سلیم کے لیے بہت حیران کن تھی۔ شادی شدہ لڑکیاں تو شکر کرتی ہیں کہ اگر انہیں سسرال سے خاوند یا ساس لینے کے لیے آ جائیں، لیکن یہاں تو حالات ہی کچھ اور تھے۔ اس کی بیوی میکے آنے کے لیے جتنا تڑپتی تھی اتنا سسرال جانے کے لیے نہیں۔ بالآخر کسی نہ کسی طرح اس کی بیوی اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہوئی، لیکن پورے راستے اس نے اپنے خاوند سے کوئی بات نہ کی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے ساس کو سلام کرنے کی بجائے سیدھا اپنے کمرے میں جانا مناسب سمجھا۔ ساس بہو کا یہ رویہ دیکھ کر خاموش ہو گئی، لیکن سلیم کو بہت برا لگا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے امی کو سلام کیوں نہیں کیا، تو وہ بولی کہ وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آئی تو میں کیا کرتی۔ سلیم غصے سے بولا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کو کیسے عزت دینی ہے، لیکن وہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وقت اپنے رفتار سے چلتا رہا۔ گھر کا ماحول سلیم کی والدہ اور بہن پہلے ہی اچھے طریقے سے بھانپ گئی تھیں کہ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، اس لیے دونوں ماں بیٹی نے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ سلیم کی بیوی کو یہاں سسرال رہتے ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے، اور اس دوران اس نے کئی بار اپنے میکے جانے کی ضد بھی کی۔ 5واں مہینہ ختم ہونے کے فوراً بعد ہی سلیم کی بیوی تیسری بار حاملہ ہو گئی، اور جو ہی اسے اس بارے میں پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو سلیم کو تنگ کرنے لگی کہ اسے میکے چھوڑ آئے، لیکن اس بار سلیم کو میکے کے نام پر ہی آگ لگ گئی۔ سلیم کی بیوی نے اپنا ہر حربہ آزما لیا، لیکن سلیم کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ ایک دن ان کے گھر شدید لڑائی ہوئی اور سلیم بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل گیا، اور جب وہ دوبارہ گھر آیا تو اس کی بیوی پھر سے اس سے لڑنے لگی۔ سلیم کا اس پر ہاتھ اٹھ گیا اور پھر وہ غصے میں آ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ پھر سلیم کی والدہ بہو کے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم کیوں روز روز سلیم سے لڑتی ہو؟ یہ تمہارا گھر ہے، تو کیا شادی کے بعد لڑکی اپنے میکے یا ماں باپ چھوڑ دیتی ہے؟ وہ بہت ہی غصے سے بولی۔ جب سے شادی ہوئی ہے اپنے گھر منت کر کے جانا پڑتا ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ میری شادی ہی نہ ہوتی۔ اس کی ساس حیران و پریشان نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ بیٹا یہ تیرا اپنا گھر ہے، تو اب اس کو جتنی جلدی سمجھ لے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور پھر دیکھ سلیم کچھ غلط نہیں کہہ رہا، پہلے بھی تم نے ابتدائی دنوں میں سفر کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ جو بھی ہوا اچھا ہوا، مجھے تو اولاد چاہیے بھی نہیں، اللہ کرے یہ بھی یہیں بیٹھے بیٹھے ضائع ہو جائے۔ سلیم کی والدہ نے جب اپنی بہو کے خیالات سنے تو ان کا دل دہل گیا۔ اللہ بیٹی یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنی ہی اولاد کے مرنے کی دعا کون کرتا ہے؟ تمہاری ان باتوں کو میں کیا سمجھوں؟ کیا پہلے بھی تم نے اپنے بچے خود ہی ضائع کیے ہیں؟ سلیم کی والدہ اسے شک بری نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں خود ہی ضائع کیے ہیں۔ سلیم کی والدہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس عمر میں کوئی بری خبر مزید سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھیں۔ مجھے یہ بچے نہیں چاہیے، سمجھی آپ، اور اپنے بیٹے کو بھی سمجھا لیں، میں اس شادی پر راضی نہ تھی، میری یہ شادی زبردستی کروائی گئی ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ طلاق لے کر اس سے شادی کر لوں گی، لیکن یہ بچے میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ یا اللہ! سلیم کی والدہ اتنا خوفناک سچ سننے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تو کیا اس سے پہلے جو 2 حمل ضائع ہوئے وہ تم نے خود کروائے؟ اپنی ساس کے سوال کو سن کر وہ چپ رہی تو سلیم کی والدہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میں سچ جاننا چاہتی ہوں اور مجھے اس بات کا جواب دے، لیکن وہ چپ چاپ کھڑی رہی تو سلیم کی والدہ اپنی بہو کی ڈھٹائی دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ کھڑکی سے باہر کھڑے ہو کر سلیم ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ اتنے بڑے دھوکے پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کلہاڑی اٹھا کر اندر آ گیا تو اس کی ماں نے کہا کیوں اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نہ بیٹی کا گھر بسا نہ بیٹے کا، بلکہ بیٹا جیل پہنچ گیا۔ تیرے بعد تیری جوان بہن کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو سوچ۔ سلیم کی والدہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اتنے میں جمیلہ اندر آئی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔
جمیلہ نے کہا کہ آہستہ بولیں، باہر تک آواز جا رہی ہے، لیکن جوں ہی اس کی نظر کلہاڑی پر پڑی تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ ماں کو روتا اور بہن کو ڈرتا دیکھ کر اس نے کلہاڑی دور پھینک دی۔ سلیم ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ بولا، آج ہم چھپا لیں گے، کل ان باتوں کو کیسے چھپائیں گے؟ اور میں کب تک اس کے ساتھ نباہ کروں گا؟ کیا شادی ایسے نبھائی جاتی ہے؟ اماں اس سے کہیں یہ ابھی یہاں سے چلی جائے۔ سلیم غصے سے دھاڑا تو اس کی والدہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں سلیم، ابھی نہیں، اس کی کوکھ میں تیرا وارث ہے، یہ اسے خیریت سے جنم دے اور پھر جہاں جانا چاہتی ہے چلی جائے۔ سلیم اپنی ماں کی بات سنتے ہی باہر نکل گیا۔ اس نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا۔ وہ بیوی کی تمام ضروریات کا پہلے سے بھی بڑھ کر خیال رکھنے لگا۔ 2-4 ماہ جب مزید گزر گئے تو سلیم آہستہ آہستہ اسے بات چیت بھی کرنے لگا اور باتوں ہی باتوں میں سمجھانے لگا کہ وہ اپنے بچے کی خاطر سمجھوتا کر لے۔ وہ چپ چاپ سلیم کی باتیں سنتی رہتی۔ اب وہ پہلے سے کافی حد تک بدل چکی تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتی۔ ساس نند کے ساتھ بھی اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بھی بیٹھتی اور ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتی۔ سلیم کی طرح جمیلہ اور اس کی والدہ کو بھی خوشی ہوئی۔ بستی کے قریب ہی ایک مزار پر ہر ہفتے جانے لگی تو اس کی ساس بہت خوش ہوئی کہ اب اس کے اپنے بچے کی طلب دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ رشتہ قائم ہی رہے گا۔ شروع میں مزار پر اس کی ساس یا نند ساتھ جاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کئی بار اکثر اکیلے ہی مزار پر چلی جاتی اور یہاں پر چھپ کر وہ اپنے محبوب سے ملتی، جو سر پر چادر اوڑھے مزار سے کافی فاصلے پر بیٹھا رہتا۔ حمل کے 9 ماہ مکمل ہونے کے بعد اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ سلیم اور اس کی والدہ وارث کے آنے کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن پھر بیٹی کی پیدائش کو اللہ کا لکھا مان کر قبول کر لیا۔ بچی کی پیدائش کے تیسرے ہفتے بعد ہی ایک دن مزار پر جانے کے لیے ایسی نکلی کہ پھر گھر لوٹ کر نہ آئی۔ وہ صبح 10 بجے نکلی تھی اور اب دن کے 4 بج رہے تھے۔ سلیم کی والدہ مزار پر جب گئیں تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہو یہاں آتی ضرور تھی، لیکن مزار کے اندر نہیں، بلکہ وہ مزار سے کافی فاصلے پر جھاڑیوں میں ایک شخص سے ملتی تھی، جو کالا لباس پہنتا تھا اور کالی چادر سر پر اوڑھے رکھتا تھا۔ اس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کوئی جوان مرد لگتا تھا، اور آج بھی جب وہ آئی تھی تو اس شخص کے ساتھ کہیں چلی گئی۔ یہ سننا تھا کہ سلیم کی والدہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا تمام ضبط ختم ہو گیا۔ جمیلہ اور سلیم بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے تو وہ فقط اتنا ہی کہہ گئی کہ وہ بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی سلیم اور جمیلہ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ سلیم اسی وقت اپنی بیوی کے میکے گیا تو وہ وہاں پر بھی موجود نہ تھی۔ سلیم کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ گویا وہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی۔ وہ جاتے جاتے ایسی کالک اس گھرانے پر مل کر گئی کہ اس صدمے سے اس کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ سلیم جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو چہمگوئیوں کا سلسلہ اس کے کان میں مکھیوں کی طرح بھن بھنانا شروع ہو جاتا۔ وہ دوسروں سے نظریں ملائے بغیر خاموشی سے سمندر پر اپنی کشتی لے کر نکل جاتا اور کئی دن گھر نہ لوٹتا۔ لیکن جب وہ گھر لوٹتا تو وہ اپنی بہن جمیلہ کو ایک بات سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ وہ ناجو کو اس کے سامنے نہ لایا کرے۔ جمیلہ نے اسے کئی بار سمجھایا بھی کہ وہ ایسا نہ کرے، اس میں بھلا اس بچی کا کیا قصور ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے پیار نہ کر پاتا۔ ناجو آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ اسے اس کی پھوپھو جمیلہ نے بڑی محبت کے ساتھ پال پوس کر بڑا کیا، لیکن اس کی پھوپھو جمیلہ کا رشتہ ایک ایسے شخص نے مانگا جس کی بیوی کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا۔ سلیم نے ہاں کرنے میں دیر نہ کی۔ اپنی بہن کو بیاہ کر رخصت کیا تو اسے اس بات کا احساس اس کے جانے کے بعد ہوا کہ اس کا پورا گھر اور اس کی جوان ہوتی بیٹی تو اس کی بہن کی نگرانی میں تھے۔ اب ان سب چیزوں کا خیال کون کرے گا؟ اس بات نے سلیم کو بہت پریشان کر ڈالا۔ جب اس کی بہن مکلابے پر گھر آئی تو سلیم نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا تو اس کی بہن جمیلہ نے اپنے بھائی سلیم کو فوراً یہ مشورہ دیا کہ وہ شادی کر لے۔ اس طرح وہ گھر کی طرف سے بھی مطمئن ہو جائے گا اور ناجو کی طرف سے بھی۔ بالآخر 1 ماہ کے اندر سلیم دوسری بیوی بیاہ لایا، جو اس کی پہلی بیوی کی طرح حسین و جمیل تو نہ تھی، لیکن سگر تھی۔ آتے ہی اس نے پورے گھر کو سنبھال لیا، گھر کے کام کاج میں بھی تیز تھی۔ اس کی بیوی سکینہ اپنی مہارت کے اتنے ثبوت دے چکی تھی کہ سلیم اش کر اٹھا، لیکن اس کی ناجو سے نہیں بنتی تھی۔ اس کی سوتیلی امی کے میکے سے اگر کوئی آ جاتا تو وہ اس کے سامنے ناجو کی بہت برائیاں کرتیں۔ بستی کے لوگ بھی اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا میل جول پسند نہ کرتے تھے۔ وہ پہلے تو اپنے دل کی ہر بات اپنی پھوپھو سے کر دیتی تھی،
لیکن اب وہ بیاہ کر دوسری بستی میں چلی گئی تھی، لہٰذا وہ اپنا دل بہلانے کے لیے سمندر کی طرف نکل جاتی تھی۔ یہ جگہ سنسان تھی، درخت پر چڑھ جاتی اور دور تک سمندر دیکھتی رہتی، یا پھر یہاں پر موجود ایک بڑے سے پتھر پر چڑھ کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سوتیلی امی کا بڑا بھائی کھڑا تھا۔ سوتیلی امی کی اپنے بھائی پر نظر پڑتے ہی اس پر قربان جانے لگی، اسے فوراً کمرے میں لے گئی اور پھر اس کی آؤ بھگت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سوتیلی امی کا بھائی دبئی ہوتا تھا اور یہاں پر اس نے انجن والی کشتی خرید کر مچھلی پکڑنے کا کاروبار شروع کیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی امی کا بھائی کمرے میں ایسے داخل ہوا جیسے یہ گھر اس کی ملکیت ہے۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ناجو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم ناجو ہو نا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا اور پھر بڑے دھڑلے سے اس کی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ناجو کا اسے اپنے کمرے میں آنا اور پھر اپنی چارپائی پر بیٹھنا بہت برا لگا۔ وہ باہر جانے لگی کہ اس نے آگے بڑھ کر ناجو کی کلائی پکڑ لی۔ وہ اس کی اس جرأت پر حیران رہ گئی۔ وہ کچھ بولتی کہ اسی اثنا میں سوتیلی امی کمرے میں داخل ہوئی اور ایسے منہ کھول کر ناجو کی طرف دیکھنے لگی جیسے اس کے بھائی نے نہیں بلکہ ناجو نے اس کی کلائی پکڑی ہے۔ وہ بڑے عجیب انداز سے بولی کہ اے لڑکی، میرے بھائی کے ساتھ کیا کر رہی ہو اس اکیلے کمرے میں؟ ناجو کو سمجھ نہ آئی کہ وہ اپنے دفاع میں کیا بولے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ خود ہی میرے کمرے میں آ گئے ہیں۔ واہ بھئی تیری صفائیاں! اس کی سوتیلی امی ایک دم ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ جس کی ماں گھر سے بھاگ گئی ہو اس کی بیٹی بھی چلی ہے صفائیاں دینے۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئی اور پھر گھر سے نکل کر اپنے اس گوشہ امن کی طرف دوڑی جہاں وہ اپنے بچپن سے جمع ہوتے دکھ ان درختوں اور چٹانوں سے کیا کرتی تھی۔ وہ فوراً درخت پر چڑھی اور پھر اس کی ایک شاخ سے لپٹ کر رونے لگی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا پر اس کو وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ وہ ڈر کے مارے نیچے اترنے لگی تو کوئی اس کا نام پکار رہا تھا۔ تم پریشان ہو نا ناجو؟ ایک انتہائی میٹھی سریلی آواز اسے سنائی دی۔ یہ ایک سوال تھا جس کے جواب میں اس نے ڈر کر اپنا سر ہاں میں ہلایا اور پھر خوفزدہ نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کوئی اس کے بالکل قریب ہی بیٹھا تھا کیونکہ اس کی سانس لینے کی آوازیں تک وہ محسوس کر رہی تھی۔ یہ تو حد تھی، لہٰذا اس نے اپنے ڈر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چھلانگ لگانے کے لیے ارادہ کیا ہی تھا کہ اس آواز نے اسے روک دیا۔ نہیں، ایسا مت کرنا، دیکھو تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو اور چاہو تو تم اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ تم کون ہو؟ ناجو نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہوں؟ کوئی چڑیل یا بھوت؟ ناجو کے منہ سے فوراً نکلا تو وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی بہت ہی دوستانہ تھی اور انتہائی سریلی کے جیسے کوئی سریلا ساز بجا ہو۔ میں جن ذات ہوں اور میرا نام عالی شان ہے، تم مجھے علی کہہ سکتی ہو۔ اس نام پر اس کے دل کے تار بجنے لگے، ڈر کا احساس بھی کچھ کم ہوا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے ناجو؟ ناجو نے نفی میں سر ہلایا لیکن اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں تمہارے دکھ سے واقف ہوں، تمہاری ساری باتیں جو تم ان درختوں اور چٹانوں سے کرتی ہو ان کا گواہ ہوں۔ اس سے پہلے تمہیں کبھی اس کا احساس نہیں دلایا، لیکن آج تمہیں شدت سے روتا دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہوا، اس لیے میں نے خود کو ظاہر کر ڈالا۔ نہ جانے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ دکھ اور پریشانیاں جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہوں۔ رویا مت کرو ناجو، بھلا رونے سے بھی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ عالی شان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو ناجو نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ ناجو نے کہا کہ مجھے چلنا چاہیے۔ اس نے سر اٹھا کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا تو عالی شان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک دم سے اڑتا ہوا اسے زمین پر لے آیا۔ ناجو کے پاؤں زمین پر لگے تو اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ارے واہ! وہ بچوں کی طرح تالیاں مارتے ہوئے خوش ہو کر بولی۔ عالی شان کو اس کی اس ادا پر ہنسی آ گئی۔ پھر وہ اسے دور جاتا ہوا دیکھتا رہا، لیکن مڑنے سے پہلے ناجو رکی اور پھر گردن گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا تو خوف کی وجہ سے اس کے بازوؤں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا میں اتنی باولی ہو گئی ہوں کہ اب جنوں اور بھوتوں سے باتیں کرنے لگی ہوں؟ شام کے سائے دھیرے دھیرے پھیل رہے تھے، لیکن آج وہ اپنے علاقے سے بالکل بے نیاز ہو کر عالی شان سے ملاقات پر مسکراتے ہوئے جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے برآمدے میں اپنے باپ کو انتہائی غصے سے کھڑا دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ اس سے پوچھیں یہ اپنے کس یار سے مل کر آ رہی ہے؟
اس کی سوتیلی ماں کی انتہائی زہریلی آواز جب ناجو نے سنی تو اس بار اسے رونا نہیں آیا، بلکہ انتہائی باغیانہ انداز میں وہ اپنی سوتیلی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ناجو انتہائی دلیری سے بولی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا باپ کھڑا ہے، اس کا دفاع کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس کے باپ نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو زور سے دبوچا کہ وہ کرا اٹھی، اور پھر دوسرے ہاتھ سے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ ناجو اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جس نے آج پہلی بار کسی دوسرے کے کہنے میں آ کر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے باپ کا خود پر شک اسے ادموا کر رہا تھا، اور پھر وہ تڑپتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے اپنی زندگی میں بہت سارے رشتے یاد آنے لگے، دادی، پھوپھو اور امی۔ امی کے نام پر اس کے آنسو رواں ہو گئے اور ہچکی بن گئی۔ امی، آپ کے نام کی سزا میں کب تک بھگتوں گی؟ میں نہیں ہوں بد کردار اور بد چلن۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے روتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک اس کو خوشبو محسوس ہوئی۔ وہی خوشبو تھی جو اسے درخت پر بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عالی شان، اس نے سرسراتی آواز میں اس کا نام پکارا تو یکایک اسے اپنے چہرے کے ارد گرد تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ناجو، رو مت۔ میرے بابا نے مجھ پر شک کرتے ہوئے پہلی بار ہاتھ اٹھایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں رو مت؟ کیا یہ مجھے نہیں جانتے؟ وہ سرگوشی میں اپنے زخم ادھیڑتے ہوئے بولی۔ عالی شان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دی۔ عالی شان کی تسلی کے بعد اس کے دل کا غم ہلکا ہو گیا تو وہ جانے لگا، لیکن پھر ایک دم اس نے پوچھا کہ تم نے آج دن سے کچھ نہیں کھایا، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ عالی شان کی اس ہمدردی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جن خونی رشتوں کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا وہ تو اس کے لیے غیر سے بن گئے ہیں۔ اس کا دل مزید سوچ کر زخمی ہو گیا۔ اچانک اسے اپنے سامنے چارپائی پر مسالہ لگی ہوئی بھونی ہوئی مچھلی اور زیرہ میں پکے ابلے چاولوں کی پلیٹ نظر آئی۔ یہ مچھیروں کی زندگی کی سب سے مشہور سوغات تھی۔ اپنا من پسند کھانا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی اور وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنی پیٹ کی بھوک مٹانے لگی۔ ناجو نے پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر تکیے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پیٹ چونکہ بھرا ہوا تھا اس لیے اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ جانے دن کا کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ اپنے بدن پر لہراتی ہوئی انگلیوں کے لمس سے کھل ہی گئی۔ اچانک اس نے کروٹ موڑ کر دائیں طرف دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کی چارپائی پر بالکل اس کے ساتھ جڑ کر سوتیلی امی کا بڑا بھائی بہرام لیٹا ہوا تھا۔ بابا، وہ اپنے والد کو پکارنے لگی کہ اچانک بہرام نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ خبردار جو چیخی، تیرا گلا دبا کر تجھے فوراً مار ڈالوں گا۔ بہرام نے جو ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو وہ چیخ کر سوتیلی امی کو پکارنے لگی۔ ارے اس کو کیوں پکارتی ہو؟ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ ابھی ابھی مجھے چابیاں دے کر ہمسائے کے گھر گئی ہے، 2-3 گھنٹوں کے بعد ہی واپس آئے گی۔ ناجو کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آنے لگے۔ ناجو نے کہا کہ یا اللہ میری مدد کر۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے تیز تیز ہاتھ بھی چلانے لگی۔ اس کی چارپائی جس دیوار کے ساتھ لگی تھی اس کی کھلی الماری میں مچھلی والی پلیٹ تھی جس میں اس نے مچھلی کھا کر رکھی تھی۔ اس کے اندر ابھی بھی مچھلی کے کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ خود کو چھڑانے کی جد و جہد میں اس کے ہاتھ وہ مچھلی کے کانٹے لگے تو اس نے فوراً اپنے ہاتھ میں کانٹے اٹھا لیے اور وہ کانٹے اس کی آنکھوں میں دے مارے۔ بہرام چیخ مارتے ہوئے ہٹا اور وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ بیرونی دیوار اتنی اونچی نہ تھی، لہٰذا اس نے اسے فوراً پھلانگا اور ساحل کی طرف بھاگی اور ساحل پر کھڑی کشتی کو سمندر کی تیز لہروں میں دھکیل کر اس میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سمندر میں جہاں سمندر بہت گہرا ہے وہاں کود جائے گی۔ یہی سوچ کر وہ تیزی سے چپو چلانے لگی اور چپو چلاتے چلاتے جب وہ ایسی جگہ پہنچی جہاں پر سمندر بہت گہرا تھا اس نے کشتی سے چھلانگ لگا دی اور تیراکی کرنے لگی۔ ماہی گیر گھرانے کی لڑکیاں ہوں یا لڑکے، ماہر تیراک بھی ہوتے ہیں، لیکن آج سمندر میں تیز طوفان کی وجہ سے طغیانی آئی ہوئی تھی اور لہریں بہت منہ زور ہو رہی تھیں۔ خودکشی آسان تو نہیں تھی لیکن یہ زندگی بھی اس کے لیے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی، اتنی بدتر کہ وہ اپنے ہی گھر میں محفوظ نہ رہی۔ اس نے خود کو لہروں کے حوالے کر ڈالا۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد ایک بھینی بھینی خوشبو پانی میں محسوس ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے نیلی آنکھیں پانی سے نکلتی ہوئی نظر آئیں
اور پھر پورا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ یہ چہرہ اس قدر حسین تھا کہ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ علی اس کے ہونٹوں سے آہستہ سے نکلا تو علی نے کہا کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ میں زندگی سے تھک چکی ہوں اور مزید جینا نہیں چاہتی۔ تم جانتے ہو میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے مر بھی جاؤں تو بابا مجھ پر شک کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ عالی شان اسے ان لہروں سے نکال کر کشتی پر لے آیا۔ تم چاہو تو میں تمہارے بابا سے بات کر سکتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ دکھ سے بولی۔ اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میں جینا نہیں چاہتی اور جیوں بھی کس کے لیے؟ لہروں کے شور میں وہ چیخ کر بولی۔ تو عالی شان فوراً بولا، میرے لیے۔ کیا تم میرے لیے جینا نہیں چاہو گی؟ میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی؟ میں کافی وقت سے تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ عالی شان کے سوال پر اس نے اپنا ہاتھ عالی شان کے ہاتھوں میں دے دیا اور وہ خود کو بہت ہی محفوظ تصور کرنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے عالی شان اس کو وہاں سے لے کر غائب ہو گیا۔ وہ اسے اپنی دنیا میں لے گیا۔